مثلاً نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اب یہ ٹکڑا بہت چل رہا ہے آج کل، کمنٹ میں چل رہا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ارے بھائی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشے میں عبادت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نشے کو حرام قرار دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے۔ ہر طرح کا نشہ نجس ہے، نجاست ہے، وہ شراب ہو، افیم ہو، ہیروئن ہو، چرس ہو، جتنی بھی قسمیں ہیں، گانجا ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ عبادت گزار ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو بالکل ہی یہ سب کچھ نجس اور حرام ہے۔ تو اب آدھا آپ کہہ دیں اور آدھا نہ کہیں تو ٹکڑا نہیں نکالا جاتا، بلکہ اگر کسی کو سننا ہے تو ہماری ہر تقریر کو غور سے سنیں، جس میں ہم نے کرونا کے بارے میں بتایا ہے۔ تقریر تو یوٹیوب پہ موجود ہے، اب لوگ نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے، تو ہم بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس میں علاج بھی بتائیں۔ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام تو فیس بک پہ بھی لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ جی جی علامہ صاحب، کرونا نے جو اکانومی کو تو جو اس نے جو افیکٹ کرنا تھا کیا، اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی بڑا متاثر کیا ہے۔ نماز اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی، لاک ڈاؤن سخت کر دیا گیا۔ ابھی بھی علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو نہیں مان رہے، ہم اس کو کھولیں۔ تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو مذہبی جو اجتماعات ہیں اس پر جو پابندی ہے۔ ہاں، یہ سوال کون کر رہا ہے؟ جی بابر ڈوگر صاحب ہیں، ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہیں۔ جی فرمائیے گا علامہ صاحب۔ ہاں نہیں، یہ سوال میرے سمجھ میں آیا نہیں، صاف آواز بھی نہیں آ رہی۔ میں گزارش کرتا ہوں جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعات پر چونکہ پابندی ہے، تو نماز جمعہ ہو اور اسی طرح سے دیگر نمازوں کے لیے محدود، اس کو کہا گیا کہ محدود پیمانے پر کریں۔ اب علماء کرام نے کہہ دیا کہ نہیں جناب، ہم لاک ڈاؤن کو اب نہیں مانتے، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بات دیکھو ہو رہی ہے کہ یہ بیماری چھوٹ سے پھیلتی ہے، دیکھو ہر بیماری ظاہر ہے کہ قریب جانے سے ہوتی ہے۔ مثلا کسی کا نزلہ لگ گیا، کسی کا تولیہ، رومال استعمال، صابن، یہ تمام چیزیں مریض کی الگ کی جاتی ہیں۔ کپ ہے، چائے پینے کا برتن ہے، تو نزلے میں، فلو میں وہ بیماریاں جو چھوٹ کی لگ جاتی ہیں، چھلنے سے ہوتی ہیں، مس ہونے سے ہوتی ہیں، تو اس میں اگر کرونا کا شمار ہو رہا ہے، تو اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وائرس، اس کا جراثیم جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ٹھہرتا ہے، کتنی دیر ٹھہرتا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کسی ایک کو ہے تو اس کے قریب جانے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں میں تو تصدیق کرتا رہتا ہوں۔ ابھی ہمارا ایک نوجوان ہے اپنا لندن میں، تو اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ وہ بیمار کیسے ہوا، تو انہوں نے ایک نے بتایا کہ وہ کرنسی کا ڈپارٹمنٹ تھا، وصولی کا، تو پاؤنڈس جو ہیں نوٹ، اس میں کرونا تھا، اور چونکہ وہ نوٹ وصول کرتے تھے اس لیے ان کو کرونا لگ گیا۔ دوسرے آدمی سے میں نے پوچھا کہ کیسے بیمار پڑا ہے وہ، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا داماد ڈاکٹر تھا اور وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہا تھا، تو وہ اسپتال سے کرونا لے کے آیا اور پھر اس کے بعد گھر میں بیماری پھیل گئی، سب ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ چونکہ ایجڈ تھے تو اس لیے یہ مبتلا ہو گئے اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ تو اب مختلف بیانات ہیں، میں ان تمام بیانات کو جمع بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔ کہانیاں تو دیکھو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم انہیں جمع کرو تو 1000 صفحے کی کتاب بن جائے گی۔ تو جب تک کہ ڈاکٹرز جو کہ مستند ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو پہلے ثابت کریں، یہ تک بھی خبر آئی کہ ڈاک آئی تھی خاتون کے پاس، انہوں نے ڈاک وصول کی اور وہ ڈاکیے کے ہاتھ میں کرونا تھا، اور وہ جو ڈاک آئی، کتاب آئی، اس میں کرونا تھا۔ پھر اس کے بعد اخبار جنگ نے نیوز دے دی، خبر دے دی کہ صاحب اخبار خریدیے آپ لوگ، اخبار میں کرونا نہیں ہے، کاغذ پہ کرونا نہیں ٹھہرتا۔ اب یہ مختلف باتیں جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ریسرچ ورک ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر قریبی آدمی سے لگ رہا ہے اور یہ بات ثابت ہے
تو اجتماع کو اسی لیے روکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے تیزی کے ساتھ یہ سب آپ نے جو باتیں بتائی یہ درست ہے، اس طرح یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے ریسرچ کی، کوئی ماضی میں اس کا کوئی ملتا ہے کوئی قصہ؟ کیونکہ آپ نے سکندر اعظم کو بتایا کہ ملیریا اس کو ہوا، پھر ملیر کا نام اس طرح سے رکھا گیا، یہ آپ نے بات کہی تھی، تو اس کے کرونا کے حوالے سے کوئی تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات ملی؟ اس کو دیکھو میں اس طرح بتا دوں نا کہ پرانے قدیم علوم جو ہیں، مثلا سائنس کا علم جو تھا علم حیات کہلاتا تھا، تو اسی طرح فلسفہ ہے، منطق ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرا تو علوم کی شاخیں بن گئیں۔ اب اگر تم یونیورسٹی میں جاؤ گے تو صرف کیمسٹری یا فزکس نہیں ملے گا، بلکہ اس کے شاخیں ہیں، اور وہ طلباء ایک ایک شاخ پر کام کرتے ہیں۔ اس کے معنی پہلے کے لوگ اتنے تیز تھے کہ جو اتنے بھاری علوم کو اکیلے اٹھا لیتے تھے، اب اس کی شاخیں کرنے کے بعد آسانی طلباء کے لیے کی گئی ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قدیم زمانے سے، یعنی بہت ہی قدیم زمانے سے، بخار ایک ایسی بیماری ہے، کھانسی ایک ایسی بیماری ہے، اور اس کی جو علامات ہیں، گلے میں خارش، گلے کا سوکھنا، یا سینے میں تکلیف، بلغم کا جمنا، پھیپھڑوں کی تکلیف، سانس کی تکلیف، ایک بخار کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کان کا نزلہ ہو جاتا ہے، سر کا نزلہ ہو جاتا ہے، سر پہ گرتا ہے، کان پہ گرتا ہے، دانتوں پہ گرتا ہے۔ یہ تو سب محاورے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نزلہ گرتا کدھر ہے۔ تو نزلے کی بیماری تو قدیم ہے، اب کرونا اسی کی شاخ ہے، یہ کوئی نئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ سردی رکھ کے بخار آتا تھا، اسے جوڑی بولا کرتے تھے دیہاتی زبان میں، جوڑی بخار، جوڑی بخار۔ ارے بھائی گرمی میں سردی لگ رہی ہے، لحاف اوڑھ لیا، پسینے میں نہا گیا اور بدن تھر تھر آ رہا ہے۔ اب جو چائنا کا کرونا انہوں نے دکھایا ہے، اور جو انہوں نے لنکس بنا کے ڈالے ہوئے ہیں، اس کو اگر دیکھو تو وہ چلتے میں راہ میں تھر تھر کانپتا ہے، گر جاتا ہے۔ اسی طرح ایران کے بہت سے مریضوں کو دکھایا کہ وہ کانپتے ہوئے گرے اور راستے میں گر گئے۔ تو اس طرح کا کرونا انگلینڈ میں نہیں دکھا رہے ہیں، امریکہ کا کرونا اور طرح کا ہے، چین کا اور طریقے کا ہے، اور ایران کا اور طریقے کا ہے، اور پاکستان کا اور طریقے کا ہے۔ تو اگر اس کا نام کرونا رکھا ہے تو اس کے آثار الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کے اوپر کسی ڈاکٹر نے، کسی ریسرچ ورکر نے کام کیا؟ نہیں کیا۔ دیکھیے کام تو ہو ہی نہیں رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ ورک نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو مذاق، لاک ڈاؤن اور یہ بند کر دو، اور امام باڑے بند کر دو، اور مسجد بند کر دو، اور وہاں نہ جمع ہونا اور وہاں نہ جانا، اسی میں سب کچھ چھپایا ہوا ہے، اسی میں چھپایا ہوا ہے۔ زیادہ زور جو ہے وہ اس پر ہے، بیماری کے بارے میں نہیں سوچ رہے، دوا کے بارے میں نہیں سوچ رہے، پرہیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ باتیں صرف یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، یہ بند کر دو، ادھر سے اصرار ہے ہم نہیں بند کریں گے، ادھر سے اصرار ہے کہ صاحب ہم مزدوری نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا۔ جو روزمرہ کے لوگ ہیں، دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، جو بڑھئی ہیں، جو تعمیری کام کرتے ہیں، جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو پریشانی ہو گئی۔ اب آپ راشن بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، راشن بانٹیں گے تو وہ راشن جو بٹ رہا ہے اس میں ایک آٹے کی بوری ہے، اس میں ایک پاؤ گھی ہے، اور تھوڑی سی دال ہے، اور ایک تھوڑا سا چھٹاک بھر اس میں دودھ ہے، وہ راشن ہے جناب۔ وہ راشن بٹتا ہے، بڑے بڑے لوگ بانٹتے ہیں، فلانی کمپنی بانٹ رہی ہے اور فلانی کمپنی بانٹ رہی ہے، اور دوسرا سرمایہ دار بانٹ رہا ہے، اور وہ اتنا سا ندیدہ بٹ رہا ہے کہ وہ سب کے گھر پہ پورا بھی نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ جو فیملیز ہیں ان کو وہ راشن نہیں پورا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھی جو لوگ سرمایہ دار ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو کھا پی رہے ہیں۔ اسد کھرل صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کا کیا ہوگا؟ جی کھرل صاحب۔ اچھا نقوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ حالات بتا رہے ہیں، اس حالات میں آپ حکومت اور عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان حالات میں وہ کیا کریں؟ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، بھوکے مریں، کرونا سے لڑیں؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے؟ بھائی اس میں آسان یہ تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ ایسے دروازے اور گیٹ بنا دیے ہیں انہوں نے کہ اگر وہ لگا دیے جائیں تو اس میں اسپرے ہو جاتا ہے، اور وائرس کو مارنے کا اسپرے ہوتا ہے، جو آدمی نکلے گا اسپرے ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو اگر مارکیٹوں میں تمام دکانوں کے پاس ایسے گیٹ لگا دیے جائیں، اگر اتنے اربوں روپے ملے ہیں تو ان اربوں روپے سے یہ گیٹ لگ سکتے ہیں، اور امام باڑے اور مسجدوں میں بھی وہ گیٹ لگا دیے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو پرہیز ہے کہ بھئی ماسک لگا لیا
सब ने अपने मुंह पर, और जो कह रहे फासला हो तो 1-1 गज के फासले पर सब खड़े हो जाएं, तरावी भी हो जाए, नमाज भी हो जाए, 5 वक्ती जुमा भी हो जाए, इमाम बाड़ों की मजलिसें भी हो जाएं, तफसीर कुरान भी हो जाए। तो इस तरह अगर एहतियाती तदाबीर करके रमज़ान को गुजार दें अच्छी तरीके से तो हो सकता है। ये घर में बंद करने से तो और नफ्सियाती मरीज होते जा रहे हैं सब लोग। भाई जो घर में बंद हैं वो परेशान हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो टहलते थे, पार्क में जाते थे, लोगों से मिलते थे, ऑफिस में काम करते थे, वो कब तक घर में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए कि अब जिस तरह आपने कहा कि तहकीक होनी चाहिए कि किस इलाके में किस तरह का ये कोरोना है, तो आप को अगर शामिल करना चाहें कोई डॉक्टर्स वगैरह इस तरह से कोई तहकीक हो रही हो, या ये उलमा जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो आप उसमें शामिल होंगे? हाँ, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो जिसमें सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो मैं भी बैठूं अपना पेपर लेके, उसके कुछ इक़्तिबासात पढ़ के मैं भी सुना दूं, मेरी राय भी उसमें शामिल कर लें, और भले वो ना बताएं कि मैंने ये सब कुछ बताया था, लेकिन फ़ायदे के लिए कम से कम जो ऐसे तजुर्बे हैं तो वो उसमें अल्लामा साहब हम शरीक हो जाएंगे। एक बात है वो बड़ी ये संजीदा है कि लोग जब घरों में बंद रहते हैं तो जाहिर है कि आपने जिस तरह कहा कि बाहर जाएं तो ज़रा एक इंसान बेहतर महसूस करता है। घरों में रहने की वजह से लड़ाई झगड़े, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, तो बड़ी आपस में तलखियाँ और लड़ाई झगड़े ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए हैं। लोग आपस में बात करते हैं, छुपाते हैं, ज़ाहिर